عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں چلے گئے۔ ہم نے دیکھا ایک چڑیا کی طرح پرندہ ہے، خوبصورت اس کا رنگ ہے، اس پرندے کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے اس کے 2 بچوں کو پکڑ لیا، ہمیں وہ خوبصورت لگے کہ ہم جائیں گے اس کو پالیں گے۔ ہم نے اس کے 2 بچوں کو پکڑا، تو جیسے ہم نے اس کے 2 بچوں کو پکڑا، وہ چڑیا کی طرح جو پرندہ تھا یا چڑیا تھی وہ ہمارے پاس آ گئی، اور وہ ہمارے سامنے جس طرح تفرسو، اس نے جناب ہمارے سامنے کوئی گڑ گڑاتا ہے، کوئی زمین پر اچھلتا کودتا ہے، وہ اس طرح اچھلنے کودنے لگ گئی، زمین پر بچھنے لگ گئی، زمین کے قریب آنے لگ گئی کہ میرے بچوں کو چھوڑو، میرے بچوں کو چھوڑو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، فرمایا اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے رلایا ہے، کس نے اسے تکلیف میں ڈالا ہے؟ ردو والدہا الیہا، فرمایا اس کے بچے اس کو دوبارہ لوٹا دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹیوں کی بستی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چوٹیاں ہیں، وہاں چوٹیوں کی بستی تھی۔ حضور تو کسی حاجت کے لیے گئے تھے، ہم نے کیا کیا، وہاں بے شمار چوٹیاں تھیں، ہم نے کیا کیا، ہم نے جناب اس بستی کو ساری کو آگ لگا دی، ہم نے آگ لگا دی، چوٹیاں مر گئی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من حرک ہذہ، اس بستی کو کس نے آگ لگائی؟ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، فرمایا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ آگ والا عذاب دے، ہاں جو آگ کا رب ہے یعنی اللہ رب العالمین، وہ جہنم میں آگ میں ڈالے گا جن کو اس کی شان ہے، وہ چاہے تو آگ کا عذاب دے۔ انسان اگر کسی کو سزا دینی بھی ہے، کوئی موذی شے ہے، کوئی سانپ ہے یا کوئی اور موذی شے ہے، تو اس کو مارا جائے، اس کو آگ نہ لگائی جائے، آگ میں نہ ڈالا جائے۔ فقہی مسئلہ یہ ہے، اس حدیث سے کئی باتیں ثابت ہوئی۔ ایک تو یہ پتہ چلا یہ جو آزاد اڑنے والے پرندے ہیں، آزاد اڑنے والے پرندے، ان کو آیا اپنے پاس پنجرے میں بند کر کے رکھنا درست ہے کہ درست نہیں ہے؟ اسی طرح کبوتر پالنا، ایک ہے انہیں اس وجہ سے پکڑنا کہ میں جناب ان کو پکڑ کے اور ان کے ساتھ کھیلتا رہوں گا، جوئے لگاؤں گا، یا یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ایک ہے اس وجہ سے پکڑنا کہ بھئی میں ان کو دانہ ڈالوں گا، پانی دوں گا، باجرہ دوں گا، ان کو پالوں گا، ٹھیک ہے، اور ان کو پال کر پھر آزاد کروں گا، تو یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مناسب ہے۔ اسی طرح کبوتر پالنا، اگر اس نیت سے وہ پالتا ہے کہ بھئی ان کو میں دانہ ڈالوں، باجرہ ڈالوں، میرے پاس پلتے رہیں، ایک ثواب بھی ملے گا، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جوئے کے لیے پالتا ہے یا جناب اس لیے پالتا ہے کہ میں جناب اس کے ساتھ میں شرطیں لگاؤں گا، جوئے لگاؤں گا، مقابلہ بازی کروں گا، کبوتر بازی کروں گا، تو یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چڑیا کی تکلیف کو بھی نہ دیکھ سکے، ایک پرندے کی تکلیف پر بھی آپ غمگین ہوئے اور فرمایا کس نے اس کے بچوں کی وجہ سے اس کو تکلیف دی ہے، جلدی کرو اس کے بچے واپس لوٹاؤ۔ تو حضور علیہ السلام کی امت جو کشمیر میں، برما میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں ہیں، جن کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ اور یہ امت مسلمہ کا امتحان ہے کہ اتنے زیادہ ملک ہیں، 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہو چکے ہیں، اس کے باوجود فلسطین، کشمیر، برما کے اندر مسلمانوں کے بچوں کا قتل عام ہو، مسلمانوں کا قتل عام ہو، آپ کو کتنا غمگین کر رہا ہوگا، آپ کتنی تکلیف کے اندر ہوں گے۔